الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض باہلھا۔ برادران اسلام، ہماری روزمرہ کی سماجی زندگی میں ترکہ اور اس کی تقسیم کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ آئے دن اس سے معاشرہ دوچار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے اب تک اس ورثہ کی وراثت کی ترکہ کی تقسیم کے بہت سے نظام رہے ہیں۔ اسلام نے خاص طور سے اس نظام کو بہت خصوصیت کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اور ایک مضبوط مستحکم عادلانہ نظام دیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، فرض ہے۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے حقوق متعین ہیں، جن کا جو حق ہے وہ ان کو دو۔ اس تاکید کے ساتھ پھر قرآن مجید نے بہت تفصیل سے ایک ایک جز کو بیان کیا کہ کس کا کتنا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے، اگر کسی نے حق مارا تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کی ترغیب ترہیب وعید طرح طرح سے قرآن مجید میں اس بات کا وراثت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ بہت پچکار کر کے کہا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ذرا سوچو، جیسے تمہیں اگر مرنے کے قریب ہو اور تمہارے ضعیف بچے تمہارے سامنے ہو، تمہیں کیسا خدشہ لاحق ہوگا کہ پتہ نہیں اب ورثہ کیا کریں گے، ہمارے ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اللہ سے ڈرو، صحیح کام کرو، صحیح بات کرو۔ یہ جو وراثت کا پورا قانون قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے، اس کے بیان کے بعد تفصیل سے پورے ایک صفحے میں 2 آیات میں یہ احکام بیان ہوا ہے اور اس کے بعد 2 آیات میں الگ سے اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے متعین کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، اس کی اطاعت کی، اس کے قانون کی پیروی کی، اس کے حدود کی پاسداری کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کی کامیابی اس کے مقدر ہوگی۔ اور فوراً یہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اگر کسی نے اللہ کے متعین کردہ حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وہیں ایسے کچھ کرداروں کا تذکرہ ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو انگارے سے بھرتے ہیں اور جہنم میں وہ جھونک دیے جائیں گے، اسی آگ میں وہ تپیں گے۔ یہ جو اسلام کا قانون وراثت ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید میں اسے بہت کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایک آدمی کا حق بیان کیا گیا ہے، بڑی محبت سے سمجھایا گیا ہے، بڑی محبت سے ڈرایا بھی گیا ہے۔
یہ فرمائے گا کہ یہ تم لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ سارے کے سارا وراثت اکیلے گھونٹ جانا چاہتے ہو، کھا لینا چاہتے ہو، کھا جاتے ہو تم لوگ، مال سے اتنی سارا مال مال سے اتنی محبت تم لوگوں کا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کا لب و لہجہ ہے، قرآن مجید کی تاکیدات جو ہے، اس کو پڑھ کر کے لرز اٹھتا ہے آدمی۔ قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں اس معاشرے میں جو جاہلی نظام وراثت کا رائج تھا، وہ بہت گھناؤنا نظام تھا۔ وہ نظام تو یہ تھا کہ لوگ یتیموں کا مال بھی ہڑپ لیتے تھے۔ وہ نظام ایسا تھا کہ گھر کا بڑا سارے مال کا مالک ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے نظام میں عورت کا کہیں کوئی حق نہیں تھا، چاہے عورت ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ بلکہ اس میں تو کچھ قبائل ایسی گھناؤنی رسم کے بھی عادی تھے کہ ماں اگر سوتیلی ہے تو وہ بھی ترکہ کے مال کے طور پر بڑے بھائی کو، بڑے بیٹے کو مل جاتی تھی۔ قرآن نے دراصل ان شناعتوں پر قدغن لگائی ہے، ان ناانصافیوں پر قدغن لگائی ہے، اس ظلم کو ظلم قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دراصل یہ مال کھانا نہیں، انگارے پیٹ میں بھرنا ہے۔ جس جاہلی نظام پر قرآن مجید نے قدغن لگائی ہے، اس زمانے کو بھی جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کا زمانہ جو علم کا زمانہ ہے، تہذیب کا زمانہ ہے، قانون کی بالادستی کا زمانہ ہے، انصاف کا ہر طرف نعرہ ہے، آج کے بھی نظام وراثت جو دنیا میں بہت سے قانونوں اور تہذیبوں اور مذاہب میں لاگو ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے قبائل میں، بہت سی تہذیبوں میں آج بھی اسی جاہلی نظام کے طرز پر گھر کا بڑا سارے مالوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ آج کے نظام میں بھی عورت کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے، اور اگر کہیں انصاف کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو اس میں بھی ناانصافی ہوتی ہے کہ عورت کو مرد کے برابر بھی کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ بیوی ہے اور شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا سارا ترکہ اب صرف بیوی کو ملے گا، عورت کو ملے گا۔ جدید تہذیب میں اس طرح کے نظام میں انصاف کا جائزہ لیا جائے۔ نیا چلن ہے کہ بیٹی ہے، بہن ہے، اس کو جہیز دے دو، ترکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دولت اور ورثہ یہ منتشر ہو جائے گا، پھیل جائے گا، ساری جگہوں پر چلا جائے گا۔ یہ جدید تہذیب کا نظام ہے۔ اس کے بالمقابل میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم لوگ اپنے اسلام کے نظام عدل کا، اسلام کے نظام میراث کا جائزہ لیں تو اس نے مرد کی حیثیت میں اگر وہ باپ ہے، اگر وہ بیٹا ہے، اگر وہ شوہر ہے، اگر وہ بھائی ہے، عورت کی حیثیت میں اگر وہ بیٹی ہے، اگر وہ ماں ہے، اگر وہ بیوی ہے، اگر وہ بہن ہے، یا اور جو اللہ اور دوسرے نصاب ہیں، ان میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ جو جس کی ذمہ داری ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کا حق ہے، وہ تفصیل کے ساتھ متعین کیا ہے۔ لیکن اسلام کا یہ جو نظام میراث ہے، اسلام کی یہ جو نظام تقسیم ہے، اس کی حکمت پر، اس کی عدالت پر، اس کی گہرائی سے اگر مطالعہ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیسا نظام عدل ہے یہ، اور کیسے ایک ایک فرد کو انصاف دلا رہا ہے اسلام۔ اسلام نے جب اس نظام عدل کو متعارف کروایا، خاص طور سے اس جاہلی رواج کے بالمقابل، اس نظام عدل کی وجہ سے اسلام کو بڑی مقبولیت اور بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے نظام میراث کی وجہ سے اس کو دنیا میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کا جو نظام میراث ہے، یہ قرآن مجید میں پوری طرح محفوظ ہے۔ وہ قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں طاقوں میں رکھا رہتا ہے، سب گھروں میں، جس کا ہم لوگ بڑا احترام کرتے ہیں،
لیکن اس نظام میراث کو اگر ہم لوگ مسلم معاشرے میں تلاش کریں، اسلام سے محبت کا محبت کرنے والوں کے گھروں میں اگر ہم تلاش کریں، تو ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ بھی اس جدید جاہلیت سے متاثر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کا اور غیر مسلموں کے گھروں کا اگر سروے کروایا جائے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، بہت سی کمیاں اور کمزوریاں اور مظالم ہمارے گھروں میں پائے جائیں گے۔ ہمارے یہاں بھی لڑکیوں کو وراثت دینے کا رواج نہیں ہے، کئی طرح کے خدشات میں مبتلا ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ وراثت چلی جائے گی دوسرے گاؤں میں، دوسرے گھروں میں۔ بہن ڈر رہی ہے وراثت لینے سے کہ کہیں میرا میکا نہ چھوٹ جائے، اس سے کہلوا لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہی لو، آپ ہی رکھو۔ جو خدشات ان لوگوں کو ہیں وہی خدشات ہمارے ہیں۔ وہ جہیز دے کر کے وراثت کا بدل مان لیتے ہیں، ہم نے بھی اس بات کو اختیار کر لیا۔ اسلام کا جو نظام قانون ہے، نظام وراثت جو ہے میرے بھائی، یہ تو نظام رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد جو وعیدیں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو یہ کہا ہے کہ یہ بہت بنیادی علم ہے، اور عقیدہ سیکھنے کے بعد ہر مسلمان کو اس علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ علم کا ایک حصہ بتایا، ایمان کا آدھا حصہ بتایا۔ ہمارے یہاں میرے مسلمان بھائیوں، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں بھی، وراثت ادا کرنے کے معاملے میں بھی بڑی غفلتیں ہیں۔ اگر ہم لوگ جائزہ لیں، سروے کروایا جائے، تو ہماری غفلت اپنے آپ میں واضح ہو جائے گی۔ ایسا بہترین انصاف پر مبنی نظام ہونے کے باوجود مسلمان جاہلی نظام کا، جس نظام کی قرآن نے ممانعت کی ہے، اس کا حامی بن جائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا کا الزام اب اللہ کے رسول کی امتیوں پر آئے۔ تم اپنا پیٹ انگارے سے بھرتے ہو، اس کی وعید مسلمانوں کو سننی پڑے، تو میرے بھائیوں یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال پیدا اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے دین کی ایک الگ شبیہ بنا لی ہے۔ دین کا مطلب نماز روزہ کرنا، استطاعت ہو تو حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ دین کا مطلب اچھا ایک دیندار شکل و صورت بنانا۔ دین کا مطلب دین کے نام پر وقت لگانا۔ لیکن پورا دین ہے کیا؟ ہمارا دین ہماری پوری زندگی میں ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کس چیز کو دین نے فرض کہا ہے؟ وراثت کے نظام کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا، ایک جگہ نصیبا مفروضہ کہا، ایک جگہ فریضۃ من اللہ کہا، ایک جگہ وصیۃ من اللہ کہا، ایک جگہ یوصیکم اللہ کہا۔ اتنی طرح سے تاکید کرنے کے باوجود اگر ہمارے یہاں کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے تو دوسرا آدمی اپنی جماعت چھوڑ کر کے اس کی ٹوپی لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے امام نے اپنی بہن کا حق دیا یا نہیں دیا، اس کی جستجو نہیں ہوتی۔ وہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی اپنی بہن کا حق لے کر کے بیٹھا ہے، اپنی پھوپھی کا حق لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی بری بات نہیں سمجھتا اس کو۔ قرآن مجید میرے بھائیوں اسی بات کے لیے آیا ہے، انہی تبدیلیوں کو معاشرے میں برپا کرنے کے لیے آیا ہے، اسی نظام عدل کو معاشرے میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے ترکے میں، وہ سب ہم اس کے حقدار تھے یا مرد ہونے کی وجہ سے، بڑے ہونے کی وجہ سے ہم کو مل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی ہمارے پاس اس بات کا موقع ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ورثے کا جائزہ لیں، اور اگر کسی کا حق ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔
پیٹ میں انگارے بھر کر کے اللہ کے حضور حاضر نہ ہوں۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ لن تزول قدم عبد، بندے کا قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر اسے 100 نمبر کا سوال مان لے تو اس میں 40 نمبر اس بات پر ہے کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ کہ جو ورثہ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ تمہارا ہی حق تھا یا تمہاری بہنوں کا بھی اس میں حق ہے، تمہاری پھوپھی کا بھی حق ہے، تمہارے اور دوسرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ عبادات تمہاری دھری رہ جائیں گی، عبادات میں اگر کمی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بندوں کا حق لے کر کے اور کھا کر کے جو آئے ہو تو اسے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اگر مستحق نہیں ہیں تو پھر آج یہ عہد کریں کہ جس کا جو حق جس طرح سے ہے اسے ہمیں ادا کرنا ہے، اور اللہ کے حضور ہم صرف اپنا حلال کھایا ہوا پہنچیں، یہ آپ ارادہ کریں۔ دوسری بات یہ، قوانین الگ ہیں، تہذیبیں الگ ہیں۔ حالانکہ ہمارے وراثت کے معاملے میں ہمارا ملک مسلم پرسنل لا کو مانتا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ایک گھپلا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد اور وراثت یہ مستحقین تک پہنچ جائے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی بندوبست کرنا چاہیے، ابھی سے اپنے جیتے جی کر لینا چاہیے۔ اسلام میں ایک وصیت کا نظام دیا ہے، اور وصیت کے بارے میں تو اتنی تاکید ہے کہ کوئی 2 رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے کسی کے مال پر کہ بندہ اس کی وصیت نہ کر دے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وصیت کا جو نظام ہے وہ تمام اور باتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ وراثت کے معاملے میں وصیت صرف اس وقت زیر بحث آتی ہے کہ آدمی اپنے کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ بحث الگ ایک بحث ہے کہ غیر ورثہ میں کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن جیتے جی اگر آدمی اس کا انتظام کر جائے کہ اللہ کے ہاں سے میرے نسب میں یہ اس کا حق متعین ہوتا ہے، اور یہ اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اور وہ عدالت میں تحصیل میں ایفیڈیوٹ دے دے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد اس طرح سے تقسیم ہوگی، تو عدالت ہماری تحصیل اور عدالت بھی اس نظام کو مانتی ہے، اسی طرح سے وہ تقسیم ہوگی۔ اللہ کے حضور آپ سرخرو پہنچیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو دنیا میں کمایا بہت، لے کے کچھ نہیں جائیں گے، اور آپ کے مال کی وجہ سے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ وصیت بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے، اس پر اور تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ وصیت ان لوگوں کے حق میں کی جائے جو اس کے مستحق ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی کیا جا سکتا ہے جو ضرورت مند ہیں، جو اعزاء و اقارب میں ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ ان میں سے کچھ حصہ آج کا سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ مدد امداد پر چلتا ہے، مدارس کا نظام ہے، مساجد کا نظام ہے، اور تمام نظام ہیں، آدمی وہ جو اللہ کی راہ میں وقف کر دے گا ہمیشہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، جو اسلام کا نظام وراثت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس علم کا سیکھنا سب کو ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس علم کا اس وقت حال یہ ہے کہ آپ دارالافتاء سے بھی پوچھنے جائیں کہ صاحب ہماری یہ جائیداد تقسیم کر دیجئے، وہ آپ سے ٹائم لیں گے اور اس کے بعد پھر جوڑ گھٹا کر کے بتائیں گے۔ عام آدمی تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جوڑ گھٹا کر کے بتانے والے موجود ہیں، اور بہت سے سافٹ ویئر بھی ایسے موجود ہیں، ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ قابل اعتماد ہے، کچھ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے حق میں، اللہ کے مقرر کردہ حدود میں اگر بندہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنے ملک کی تہذیب کی وجہ سے وہ متاثر ہے، اپنے بھائی بندوں کو دیکھ کر کے متاثر ہے، تو میرے بھائیوں، ہم اپنا پیٹ انگارے سے بھر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام کا نظام میراث تو نظام رحمت ہے، اگر ہم اس پر صحیح طور پر کاربند ہوتے اور اگر ہم اس کو دنیا کے سامنے متعارف کرواتے، یہ نظام رحمت
ہمارے اسلام کی بہت اچھی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتا، ہماری بہت اچھی تصویر پیش کرتا۔ ہم ایک عدل پر مبنی نظام کے علم بردار کہلاتے، ہمارا نظام میراث بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث تنقید بنا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اس پر نہ صحیح طور پر اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، نہ صحیح طور پر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بہت بڑا اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا قرآن کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا اسلام کے نظام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا پورا شعور عطا فرمائے۔ اسلام نے جو نظام بنائے ہیں اس نظام کا اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر فہم عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی اس کا ہمیں فہم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نظام میں جو خرافات آ گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا ناحق مال ہمارے حلق کے نیچے نہ جائے کہ ہمارے پیٹ کا انگارہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے بچائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر۔